اللہ رب العزت قرآن مقدسہ کے تیسرے پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر کوئی مذہب ہے وہ اسلام ہے، اس سے بہتر کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ اب جو اسلام میں آئے ان سے اللہ نے کہا دوسرے پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافہ، پورے پورے۔ پہلے تو کہا کہ اسلام سب سے بہتر ہے، اور جو اسلام لے آئے، ایمان لے آئے، ان سے کہا کہ اب تم آدھے ادھورے نہ رہو، اب پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورے کیسے؟ ہم بھی مسلمان ہیں، بریلی والے بھی مسلمان ہیں، قرب و جوار والے بھی مسلمان ہیں، آس پاس کے بھی لوگ مسلمان ہیں، تو پورا کا مطلب کیا ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضون احب الیکم من اللہ ورسولہ۔ ایک تو یہ ثبوت دے دیا کہ اسلام میں پورا داخل ہے وہ محبوب، کہہ دو ان لوگوں سے کہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، مال و خوراک و پوشاک سے زیادہ، تجارت کے سامان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت نہ کر لو تب تک کہ تم پورے احب الیکم من اللہ ورسولہ، تب تک کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دوسرا، اگر ہم سادہ بھاشا میں آسان قرآن پاک کے ان آسان الفاظوں میں سمجھنا چاہیں کہ وہ آسان الفاظ کہ اسلام میں پورا ہے کون، تو قرآن کے الحمد شریف سے پوچھ لیجئے، الحمدللہ بتا دے گا کہ اسلام میں پورا ہے کون۔ ایک آیت ہے الحمد شریف میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ جو صراط مستقیم پر ہیں وہ پورے پورے اسلام میں داخل ہیں۔ اب کنفیوژن یہ ہوا کہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ یہی قرآن بتاتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ارے سچے پکے راستے پر وہ ہیں، انعمت علیہم، اللہ نے جن پر انعام رکھا، اللہ کا انعام ہے جن لوگوں کے لیے۔ اب فکر یہ ہو گئی کہ انعام کن لوگوں پر ہے، تو قرآن پاک کا 5واں پارہ پکارتا ہے، اولئک الذین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ قرآن فرماتا ہے دین پہ اللہ کا انعام صدیقوں پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے، نبیین پر ہے، ان لوگوں پر اللہ کا انعام ہے۔ اب پتہ یہ چلا صدیقین کون ہے، صالحین کون ہے، تو آؤ میں نام لے لے کر پکاروں۔ حضرت ابوبکر صدیق پر اللہ کا انعام ہے، حضرت عمر فاروق پر اللہ کا انعام ہے، حضرت عثمان غنی پر اللہ کا انعام ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا پر اللہ کا انعام ہے، حضرت امام حسن و حسین پر اللہ کا انعام ہے، حضرت غوث پاک پر اللہ کا انعام ہے، حضرت صابر پاک پر اللہ کا انعام ہے، حضرت وارث پاک پر اللہ کا انعام ہے، حضرت خواجہ مخدوم اشرف پر اللہ کا انعام ہے۔ یہ تمام ولی اولیاء ہیں۔ یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ پورے پورے اسلام میں داخل ہے، تو تمہیں پتہ یہ چلا کہ ان لوگوں کے راستے کو اختیار کر لو گے تو تم پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آپ پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہیں پتہ ہے جس اسلام پر آج ہم، جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، وہ اسلام کتنا مشکلوں میں ہاتھ آیا۔ 72 سر دے کے اسلام ملا۔ یہ آج کعبے پہ غلاف سجا ہے نا، یہ آج کربلا والوں کے 72 سروں سے رنگین ہے۔ یہ کربلا والوں کے 72 سروں سے سجا گیا ہے۔ یہ اسلام بڑا، ایک صحابی ہیں، ایران کی سرزمین پر پیدا ہوئے، بڑا امیر گھرانے کی اولاد ہیں، یہ بڑا امیر ہے، گھر کا شہزادہ تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں ماں باپ اپنے بیٹوں کی پرورش بیٹیوں کی طرح کرتے تھے۔
پردے میں رکھا کرتے تھے کہ بیٹا اگر باہر نکلے گا نظر لگ جائے گی. ماں باپ نے ان کا نام معبد رکھا. بڑا حسین و جمیل بچہ تھا. باپ آتش پرست تھا. ایک دن کیا ہوا, کہنے لگا بیٹا, کم سن عمر ہے, چھوٹا سا ہے, کہنے لگے بیٹا میں باہر جا رہا ہوں, بکریاں تیرے حوالے, یہ گھر ساز و سامان باغ کھیت و خلیان تیرے حوالے ہیں, تو ان کی رکھوالی کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. اور آگ کے آگے کھڑا کر دیا. کہنے لگے بیٹا آج تک میں نے اس آگ کو بجھنے نہ دیا, آج تک میں نے اس کو ماند پڑنے نہیں دیا. بیٹا یہ ہمارے خدا ہیں, تو ان کی پرستش کرتا رہنا, ان کا خیال رکھنا, میں باہر جا رہا ہوں. اللہ اکبر. بیٹا باپ کا کہنا مان گیا, مگر جب اپنے کھیت کی جانب جانے لگا, باپ کا حکم تھا کھیت کھلیان کی رکھوالی کرنا. کہتے ہیں وہ بچہ اپنے کھیتوں کی جانب جانے لگا نا, تو ایک گرجا گھر سے ایک گھنٹے کی آواز آئی. وہ بچے کا رخ موڑ لیا, بچے کا دل پلٹا گھنٹے کی آواز سے. جب سلیبیوں کے گرجا گھر میں پہنچا نا, پادری کے جب چہرہ دیکھا, 3 دن تک وہ بچہ پادری کے پاس رہا. اور باپ جب واپس آیا تو پتہ کیا کہ بچہ ہے کہاں. لوگوں نے بتایا 3 دن سے تیرا بچہ گھر آیا ہی نہیں ہے. 3 دن ہو گئے نا, کھیت پہ نظر آیا نہ گھر نظر آیا. پتہ لگایا, پتہ چلا گرجا گھر میں ہے, سلیبیوں کے یہاں ہے. بلایا گیا بچے کو, کہا کہ بیٹا تو سلیبیوں کے گرجا گھر میں کیا کر رہا تھا. وہ کہنے لگا بابا تمہیں کیا پتہ, سلیبیوں کی عبادت کا طریقہ مجھے بڑا پسند آیا. سلیبیوں کا طریقہ کار, ان کا عبادت کرنا, ان کا اپنے رب کو راضی کرنے کا طریقہ مجھے بڑا آیا. باپ فکر مند ہو گیا کہ اب ہمارے خدا سے رخ موڑ لے گا, اب تو یہ سلیبی بن جائے گا, اب تو یہ عیسائی بن جائے گا. باپ فکر مند ہونے لگا, آج پرستی چھوڑ دے گا. فکر مند ہونے لگا, باپ نے تھوڑا رسیوں میں جکڑ دیا. اللہ اکبر. جب گھنٹے کی آواز آتی تھی بیٹے کا دل مچل جایا کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, جب گھنٹہ گرجا گھر سے آوازیں آنے لگی, بیٹے نے اپنی رسیوں کو توڑا, گرجا گھر پہ پادری کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خدمت میں لے لیجئے. اللہ ہوگا. وہ بچہ پادری نے اسے ایران میں پیدا ہوا تھا, اسے ایک جگہ بھیج دیا اور کہنے لگا وہ بڑا پادری ہے, تو اس کی خدمت کرنا, تجھے رب مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ بچہ اس پادری کی خدمت کرنے لگا. اور جب پادری کا آخری وقت قریب آیا, اس پادری سے وہ بچہ کہنے لگا کہ تمہاری میں نے خدمت کی ہے, میں نے تمہاری پوری زندگی خدمت کی, اب تو بتاؤ مجھے خدا ملے گا کہاں. اللہ اکبر. وہ پادری کہنے لگا میں تو تجھے خدا سے نہیں ملا سکا, میں تو تجھے خدا کا پتہ نہیں بتا سکا, مگر ایک مقام ہے, تو اس مقام پہ چلا جا, وہاں ایک پادری رہتا ہے, وہ تجھے خدا سے ملا دے گا. بچہ اپنے حقیقی رب کی تلاش میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بڑا امیر زادہ تھا, رئیس خاندان کا بیٹا تھا, ایک لوتا چراغ تھا, حسین و جمیل تھا, سچے رب کی تلاش میں وہ بچہ دوسرے پادری کے پاس پہنچا. اس کی بھی تمام عمر اس بچے نے خدمت کی ہے. اب سن بلوغت کو پہنچ گیا, اب وہ بچہ سمجھدار ہونے لگا ہے. اللہ اکبر. جو بچہ پادری کی خدمت میں لگ گیا, اب اس پادری کا بھی آخری وقت تھا. اس بچے نے کہا کہ تمہارا بھی آخری وقت ہے, تم بھی مجھے رب سے نہ ملا سکے, تم مجھے کوئی پتہ بتا دو تاکہ میں اس پادری کے پاس جا کے اپنے حقیقی رب کو تلاش کر سکوں. اللہ اکبر. اس نے بھی دوسرے پادری کا پتہ بتا دیا. اے ایمان والو, اللہ اکبر. وہ بچہ چلنے لگا ہے, اور جو بچہ اس پادری کے پاس پہنچا, اب اس پادری کی بھی خدمت میں لگ گیا. وہ صرف اس لیے ان پادریوں کی خدمت میں لگا تھا تاکہ اس رب کا پتہ لگ سکے جس رب نے اس جاندار کو پیدا کیا ہے, جس رب نے اس مٹی کے پتلے میں جان ڈالی ہے, جس رب نے اس تمام کائنات کو بنایا ہے. وہ بچہ اپنے رب کی تلاش میں تیسرے پادری کے پاس بھی پہنچ گیا ہے. اللہ اکبر. اب پادری کی خدمت میں لگ گیا. اس پادری کا بھی آخری وقت قریب آ گیا. اللہ اکبر. اب ہاتھ تھام لیا. اب بچہ جوان کہنے لگا, اے پادری میں نے تمہاری بڑا خدمت کی ہے, مجھے کوئی اور پادری بتاؤ تاکہ میں اپنے رب کی تلاش کر سکوں. اب تمہارا بھی آخری وقت ہے, اب تم بھی اپنی زندگی سے الوداع کہنے والے ہو. وہ پادری کہنے لگا بیٹا جہاں سے تم ہو کے آئے ہو, جن پادریوں کی تم نے خدمتیں کی ہے, وہ تمام کے تمام جھوٹے تھے. دنیا کے پردے پر کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو تمہیں حقیقی رب سے ملا سکے. اللہ اکبر. بچے کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگا تمہیں کیا پتا, میں نے برسوں سے اپنا گھر چھوڑ دیا ہے, میں نے برسیں مدتیں گزار دی تم لوگوں کی خدمتوں میں. آج تم کہتے ہو تمام پادریوں کی میں نے خدمتیں
کی. وہ پادری دوسرے پادری کا پتہ دیتے چلے گئے. تم نے تو یوں کر کے ٹال دیا. اب کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو تمہیں رب سے ملا سکے. اب میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اب میں جاؤں گا کہاں؟ کوئی اور پادری کا پتہ بتا دو. اللہ اکبر. وہ پادری کہنے لگا بیٹا دنیا کے پردے پر کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ تمہیں رب سے ملا سکے. بیٹا ہاں میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوگا, جو دنیا کے پردے پر سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوگا, وہ اپنے غلام کا ہاتھ یوں بازو پکڑے گا اور رب سے ملا دے گا. اللہ اکبر. بچے کے ہونٹوں پہ تبسم آیا اور وہ کہنے لگا مجھے اس اللہ کے بندے کا پتہ بتاؤ جو رب سے ملا دے. رب کی تلاش میں بندہ اپنی پوری زندگی تیاگ چکا. عیش و عشرت کے سامان, باپ کے لاڑ, محبت و شفقت چھپ اللہ رب العزت کی تلاش میں چھوڑ کر کے اتنے پادریوں کی خدمت کرنے کے بعد آج مایوس بیٹھا تھا. تو پادری نے کہا ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے ایک نبی ہے, ایک بندہ ہے جو اللہ سے ملائے گا. وہ بازو پکڑ کے, تبھی تو قرآن کہتا ہے داعین اللہ, یہ داعی اللہ ہیں اور اللہ وہ داعی الرسول ہے کہ اللہ تو رسول سے ملاتا ہے اور رسول اللہ سے ملاتے ہیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ڈائریکٹ اللہ سے ملاتا, اللہ خود کہتا ہے ڈائریکٹ نہ ہو. جاؤک فاستغفر لهم الرسول وجد اللہ توابا رحیما. ارے ڈائریکٹ نہ ہو, پہلے گناہ کر دو, کوئی عیب ہو جائے, کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر دے تو پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤ اور حبیب میرا تمہیں معاف کر دے تو لوجد اللہ توابا رحیما, تو اپنے رب کو بھی بڑا غفور رحیم پاؤ گے. 5واں پارہ ہے, کبھی ترجمہ پڑھ لیا کرو, کبھی دینی کتابیں پڑھو گے انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. ایک بندہ ہے جو اللہ سے ملائے گا. وہ بچہ کہنے لگا معبد نام کا, کہنے لگا بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون, ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ پادری بولا 3 نشانیاں ہیں ان کی. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ جہاں پیدا ہوگا وہاں کھجوروں کی فصل ہوگی, کھجور کثرت سے ہوں گے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ کھائے گا نہیں اور تحفہ لوٹائے گا نہیں. صدقہ کھائے گا نہیں اور تحفہ تمہارا کیسا بھی ہو لوٹائے گا نہیں. اور تیسری اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت ہوگی. اللہ اکبر. اب وہ امیر گھرانہ کا تو بچہ تھا ہی, بکریاں چرانے لگا اور راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا کہ کاش کوئی بندہ ایسا مل جائے جو کھجوروں کا ذکر کرے, اور جو کھجوروں کا ذکر کرے گا تو مجھے وہ کھجوروں والا شہر بھی مل جائے گا. عرصہ گزر گیا. ایک دن راستے میں وہ بچہ بیٹھا ہوا تھا, لوگ تاجر باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ اس سال کھجوروں میں بڑا منافع ہوا. اس نے ہاتھ پکڑ لیا, بچے نے ہاتھ تھاما, کہنے لگے تاجروں تم بتاؤ تو صحیح, کیا تم بھی اسی کھجوروں والے شہر میں رہتے ہو؟ اسی کھجوروں والے شہر میں؟ وہ بولے نہیں ہم تاجر ہیں, ہم کھجوروں والے شہر میں نہیں رہتے, مگر کھجوروں والے شہر میں جا کے کھجوروں کی تجارت کرتے ہیں. کہتے ہیں اس شہر کا نام کیا ہے؟ اس شہر کا نام کیا ہے؟ اب تو ہم مدینہ کہہ کے بلاتے ہیں, اس ٹائم پہ مدینہ نام نہیں تھا, اس ٹائم پہ یثرب تھا. اس ٹائم پہ یثرب تھا. کہتے ہیں وہ اس کا نام یثرب ہے. وہ بچہ کہنے لگا مجھے بھی یثرب لے جاؤ. وہ تاجر کہنے لگا اچھا اتنا آسان ہے یثرب تک پہنچنا؟ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے, بہت کرایہ لگتا ہے, بہت ذمہ داریاں ہیں, ایسے نہیں پہنچا جاتا. بچے کی آنکھیں نم ہو گئیں. کہنے لگا تاجروں میرے پاس بڑا بکریاں ہیں, ساری کی ساری بیچ کر تمام راستے کا خرچہ نکال لو, مگر مجھے اس کھجوروں والے شہر میں مجھے پہنچا دو. بولی لگنے لگی. اب تاجروں کی نیت بدل گئی.
تاجروں کی نیت یوں بدلی، کہنے لگے بکریاں تو مل ہی رہی ہیں، یہ بچہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اس کو بھی غلام بنا کے بازار میں بیچ دیں گے، اس کی بھی اچھی رقم مل جائے گی۔ وہ بچہ معبد حقیقی رب کی تلاش میں بندی بنا لیا گیا، رسیوں میں جکڑ لیا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، اونٹنی پہ کس دیا گیا، غلام بنا لیا گیا، اور غلاموں کے مارکیٹ میں دام لگنے لگے۔ اس بچے کا نام حضرت سلمان فارسی ہے، اس کا نام حضرت سلمان فارسی ہے۔ کہتے سلمان فارسی جب میرے دام لگ رہے تھے میری آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو یہ تھے، کہتے میں دعا کر رہا تھا، اے حقیقی رب تجھے تیری عزت و جلال کی قسم اگر مجھے غلام بھی بنائے تو اسی کھجوروں والے شہر کا غلام بنا دینا، اگر مجھے کوئی خرید کے لے جائے تو اسی کھجوروں والے شہر کا مالک خرید کے لے جائے، تاکہ مولا میں غلامی بھی کرتا رہوں اور اپنے اس تیرے خاص بندے کو بھی ڈھونڈتا رہوں جو تیرا محبوب ہے، جو تیرا حبیب ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں ایک تاجر آیا، ایک مالک آیا، اس نے میرے دام لگائے، اور میں نے اس سے پوچھا بھائی تم میرے دام تو لگاتے ہو، تم بتاؤ رہنے والے کہاں کے ہو؟ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میں یثرب کا رہنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے اپنے بکنے کا افسوس نہیں تھا، مجھے خوشی اس بات کی تھی، واہ سلمان فارسی تیرے مقدر کے بارے نعرے جاؤں۔ اللہ اکبر۔ غلام بھی بنا تو نبی کے شہر کا غلام بنا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، ارے تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے ایک بندے نے خریدا، میں وہاں کا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ مجھے نوکری پہ رکھ لیا گیا، اور مجھے نوکری پہ رکھا یوں تھا کہ میں کھجوروں کی رکھوالی کروں، ان کی دیکھ بھال کروں۔ اور کہتے ہیں میں دیکھ بھال کرنے لگا، جب کھجوروں کے درخت کے اوپر چڑھتا تھا تو کھجوریں توڑنے سے زیادہ میں راستے پر دھیان دیتا تھا کہ کاش وہ آقا مل جائیں جو اللہ رب العزت سے ملاتے ہیں۔ کہتے کہ میں ایک دن کھجوروں کے درخت پر چڑھا تھا، میرے مالک کے بچے اور ان کے بھتیجے اسی پیڑ کے نیچے باتیں کر رہے تھے۔ کیا تم نے سنا ہے ایک انسان ہے اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں پیڑ پہ بیٹھا سن رہا تھا، میں جھٹ سے نیچے اترا، اور جھٹ سے نیچے اترا اپنے مالک کے بیٹوں سے کہنے لگا کون ایسا شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، مجھے بھی تو بتاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے چانٹے مارنا شروع کر دیا، وہ کہنے لگے کہ مالک کی بات میں نوکر نہیں بولا کرتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں مجھے اب چنتا ہونے لگی، میں نے اپنے آقا کا پتہ لگانا شروع کر دیا۔ کسی نے بتایا کہ مدینہ ابھی تک پہنچے ہیں نہیں، ابھی راستے میں قبا وادی میں ہے، جہاں آج مسجد قبا ہے، وہاں نبی تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں میرا دل رہا نہیں گیا، میں دوڑا بھاگنے لگا، مالک کے بیٹوں نے پکڑ لیا اور چیخو پکار کرنے لگے یہ نوکر غلام بھاگ رہا ہے۔ یہ غلام بھاگنے لگا، کہنے لگے سلمان فارسی میں بھاگ نہیں رہا ہوں، میں غلام تمہارا ضرور ہوں مگر دل مدینے والے کا غلام بن چکا ہوں، میں غلام جسم سے تمہارا ہوں مگر اپنے دل کی دھڑکنوں سے غلام اس نبی کا بن چکا ہوں جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے، تم مجھے جانے دو میں واپس آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں ان سے چھوٹ کر بھاگا، وہ میرے پیچھے دوڑنے لگے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام پذیر تھے۔ جب میری نظر پڑی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے بیچ میں تھے، تو وہ منظر ایسا لگتا تھا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آج چاند بیٹھا ہو۔ اللہ اکبر۔ میری نظر جب نبی پہ پڑی تھی تو میں نے لوگوں سے پوچھا اے لوگوں بتاؤ تو صحیح وہ نبی آخر الزماں کدھر ہے کہ جنہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے؟ کہتے ہیں بتانے والے نے بتایا اشارہ کر کے کہ اے آنے والے سن، جس کے چہرے پہ چمک دیکھ رہا ہے شمس الضحیٰ وہی تو ہے، جس کے زلفیں اڑتی ہوئی دیکھ رہا ہے واللیل اذا سجا وہی تو ہے، بدر الدجا وہی تو ہے، کہف الورا وہی تو ہے، شمس الضحیٰ وہی تو ہے۔ ارے جسے تو تلاش کرنے آیا ہے وہ نبی آخر الزماں وہ ہے جو تمام صحابیوں کے نرغے میں بیٹھ
بیٹھے ہیں, تمام صحابیوں کے بیچوں بیچ میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں جب نبی کے میں نے چہرے پہ نظر ڈالی تھی, اللہ اکبر, میرے دل سے یہ آواز آئی تھی, میرے دل نے پکار کر کہا تھا کہ انسان حسین دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, ایسا حسین و جمیل, ایسا لگتا تھا آج آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا, ایسا لگتا تھا کہ میرے دل نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی. سلمان فارسی کہتے ہیں میں حضور کے قریب پہنچا اور میں نے ایک کھجور کا ٹوکرا بھرا, بڑا حسین, بڑا میٹھی, بڑا موٹی کھجوریں, میں نے بہترین کھجوریں چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کے گیا. وہ پہلی نشانی پوری کرنا تھی کہ وہ صدقہ نہیں لیتے, تو حضور کے آگے میں نے کہا حضور یہ صدقہ ہیں. حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ یہ لوگوں میں بانٹ دو. کہتے ہیں لوگوں میں بٹنا شروع ہو گئے تو میں کبھی کھجوروں کی جانب دیکھتا, کبھی حضور کی جانب دیکھتا. میرا خیال یہ تھا یہ بانٹنے والا حضور کی جانب لے کے آئے گا. کہتے ہیں کھجوریں ختم ہو گئی مگر میرے حضور نے ہاتھ نہ لگایا. تو کہتے ہیں ایک نشانی پوری ہو گئی کہ میرے حضور نے صدقہ نہیں کھایا. دوسری نشانی اب یہ تھی کہ یہ تحفہ واپس نہیں کرتے. کہتے ہیں میں کھجوریں دوسری ٹوکری لے کے آیا. وہ کھجوریں اتنی اچھی نہیں تھیں جتنی پہلے کی اچھی تھیں. کہتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے. کہتے ہیں وہ اتنی خوبصورت نہیں تھے, پھر بھی میرے حضور نے سب سے پہلے کھجور خود کھائی. دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب باقی تیسری نشانی تھی کہ مہر نبوت دیکھ لوں. اللہ اکبر. میں حضور کا انتظار کرتا رہا کہ کب وہ موقع ملے کہ آپ کے نبوت والے کاندھے دیکھ سکوں اور نبوت والی مہر دیکھ سکوں. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ ایک مقام تھا کسی کا انتقال ہو گیا تھا, مجھے پتا چلا کہ حضور آنے والے ہیں, نماز جنازہ پڑھائیں گے. اللہ اکبر. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرنے لگا. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کہتے ہیں ایک تہمد کاندھے پہ ڈالا تھا اور حضور نے ایک تہمد باندھا ہوا تھا. کہتے ہیں حضور جب آئے میں حضور کے کبھی آگے چلا جاؤں کبھی پیچھے چلا جاؤں. میرا خیال تھا کہ کاندھے پر نظر پڑ جائے تو اس پادری کی بتائی ہوئی تیسری شرط بھی پوری ہو جائے. اللہ اکبر. کہنے لگے کہ میں انتظار میں تھا. میرے حضور نے جب میری طرف نظر ڈالی, نماز جنازہ سے فارغ ہوئے تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری طرف نظر ڈالی اور کہنے لگے سلمان فارسی ادھر ادھر چکر نہ لگاؤ. میرے حضور نے اپنے کاندھے سے جب اپنا عبا کو ہٹایا اور کہنے لگے دیکھ تو یہ نشانی دیکھنا چاہتا تھا, وہ نشانی یہی ہے جو ان پادری نے تجھے بتائی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ اکبر. سلمان فارسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ لپٹ گئے اور چومنے لگے اور مہر نبوت کو چوم لیا. اللہ اکبر. سلمان فارسی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نبی حقیقی بھی مل گیا اور آپ کے دستے نبوت سے مجھے حقیقی رب بھی مل گیا. حضور اب تمام زندگی میں نے غلامی میں کاٹ دی ہے مگر کوئی بادشاہ پسند نہ آیا. حضور اپنی غلامی میں لے لیجئے کیونکہ کائنات کے ذرے ذرے پر, کائنات کے پردے پر کوئی ایسا بادشاہ پیدا نہیں ہوا کہ جو اپنے غلاموں کو پیار بھی کرے اور اپنے برابر شریک بھی کرے. حضور مجھے بڑا چانٹے مارے گئے تھے اور اعلان کر دیا گیا تھا تو غلام ہے, تو مالک کے برابر نہیں بیٹھ سکا. یا رسول اللہ آپ کا غلام بننا میرے لیے شرف کی بات ہے کہ آپ کے غلام آگے بھی چلتے ہیں اور آپ کے غلام پیچھے بھی چلتے ہیں. تو سلمان فارسی نے اس حقیقی رب حقیقی اسلام میں اسلام کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی وقف کر دی. ہمیں اسلام آسانی سے مل گیا, ہم دین کی باتوں کو لائٹلی لے لیتے ہیں, ہم دین کی سمجھ رکھتے ہیں, دین کی پرکھ رکھتے ہیں, مگر دین کو ہم اپنے اندر پیوست کرنے کی, دین کو اپنے اندر لانے کی ذرا بھی توجہ نہیں دیتے. 1% بھی ہمیں اس بات کی توجہ نہیں ہے کہ اگر ہم جمعے کے دن پہلے چلے جائیں گے تو مسجد کا یہ فائدہ ہو جائے گا, صاف صفائی ہو جائے گی. 1% بھی ہمیں یہ توجہ نہیں ہے کہ آج مسجد دھلائی کروا دے, ہمیں نہیں ہے. برا مت ماننا بھائیوں, چٹائیاں بچھی ہوئی نہیں ملتی تو آپ کو چنتا ہوگی چٹائیاں بچھانا ہے. ہمیں بچھائی ملتی ہیں اس لیے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مگر یاد رکھنا اللہ رب العزت چنتا ہے اپنے بندوں کو نیکی کام کرنے کے لیے, اپنے بندوں کو چنتا ہے کہ آج میرے گھر کی رکھوالی, میرے چیز کی صفائی ستھرائی کا خیال یہ بندہ رکھنے والا. اگر ہم توجہ کریں گے,
ہم مسجد کی چٹائی میں کمی نکالنے سے پہلے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہے۔ کمی نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ تو اس میں نیکی ہے نہ کوئی فائدہ ہے۔ اگر اس کمی کو پورا کریں گے تو انشاءاللہ نیکیاں ملیں گے، بلکہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا، مرنے کے بعد بھی اس کی نیکی ملے گی۔ تو وہ ایمان پیدا کرو، وہ دلچسپی لاؤ دین میں۔ ارے لوگوں نے اپنی زندگیاں گنوا دی اسی اسلام کو حاصل کرنے کے لیے، ہمیں گھر بیٹھے مل گیا۔ ہمیں مسجدوں سے درس جو دیے جا رہے ہیں نا، اسی درس کو سننے کے لیے جب غوث پاک کا مجمع لگتا تھا نا، لوگ ایران سے ترکستان سے آیا کرتے، ایک شخص تو بڑا ملک شام سے آیا کرتا تھا، کہتے ہیں جمعرات کو جلسہ ہوا کرتا تھا۔ جب بندہ جمعرات کو ادھر سے نکلتا، جمعے کو ادھر سے نکلتا تھا، جمعرات کو پہنچتا تھا، اور کہتے ہیں وہ ادھر سے نکلا کرتا تھا، پیر کو جب پہنچتا تھا پھر ادھر سے روانہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور بڑا پریشان ہوں، آپ کا جلسہ، آپ کی نیکی کی باتیں چھوڑنے کا من تو نہیں کرتا، مگر پیدل آنے میں، سواری سے آنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے، مجھ پہ ظلم ہوتا ہے، بڑا تکلیف میں پڑ جاتا ہوں۔ حضور کوئی ایسا انتظام کر دو کہ آپ کا جلسہ بھی نہ چھوٹے اور میں تھک بھی نہ پاؤں۔ میرے غوث پاک نے کہا کہ جب وقت جلسے کا وقت آ جائے تو اپنے گھر میں گولا کھینچنا، اسی گولے میں بیٹھ کے آنکھیں بند کرنا، جیسے سامنے والے مجھے سنیں گے ویسا تو گھر بیٹھے سنے گا۔ تو لوگ دین کے لیے پیدل چل چل کے جایا کرتے تھے۔ دین کی باتیں ہم تو ہر ہفتے سنتے ہیں، مگر سننے سے زیادہ عمل کرو۔ میرے حضور کی حدیث ہے، علم حاصل کرنا ہے، دین کی بات سیکھنا ہے، تو تمہیں چاہے ملک چین جانا پڑے۔ اس وقت چین کی مثال اس لیے دی تھی کیونکہ ملک عرب سے چین سب سے زیادہ دور والا دیش تھا، تو حضور نے مثال دی، چاہے تمہیں چین جانا پڑے مگر علم حاصل کرو، دین کی بات سیکھو، اس سے زیادہ کوئی ہے۔ دوسری حدیث ہے، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے گور تک، یعنی قبر تک، مگر کیا ہے ہم لائٹلی لیتے ہیں۔